السلام علیکم علی نواز بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علی وبرکاتہ۔ نواز بھائی، میں نے یہ پوچھنا تھا یار کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ کیسے فرمایا؟ میرے فیکٹری میں نا ایک دوست ہے میرا، وہ نا شی سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس سے نا تھوڑی سی گفتگو میں اس نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا زہر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے ظاہری پردہ فرمایا، اور زہر جو دیا وہ صحابہ نے دیا تھا، تو پلیز اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ اس نے کہا کہ یہ ہماری کتب میں لکھا ہوا ہے، ایسے آپ کے مولوی حضرات نہیں بتاتے، پلیز اس میں رہنمائی فرما دیجیے ہماری، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کو بخار تھا، اس وجہ سے اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا بخار کی حالت میں، پلیز رہنمائی فرما دیں اس میں۔ جی محترم، جو آپ نے سنا ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا۔ ہاں، اس بخار میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کا اثر محسوس کیا، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں ایک یہودی عورت نے دیا تھا، جو کہ مرحب کی بہن تھی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 4428، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو خیبر کے وقت مجھے زہر دیا گیا تھا اس کا اثر میں ابھی حلق میں محسوس کر رہا ہوں، ایسے کہ میرا حلق کاٹا جا رہا ہے، شہرک کاٹی جا رہی، اتنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا تھا ایک یہودیہ عورت تھی، اس نے دیا تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے نہیں دیا تھا۔ کس طرح لوگ یعنی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف کس طرح زبان استعمال کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ مرزا جیلمی نے پچھلے دنوں شیعوں کی سپورٹ کرتے ہوئے کہا جی ہم تو یہ آپ نے بابے بنا ہوئے نا ماموں، یہ آپ کے ماموں اپنے پاس رکھیں، یعنی ان کے غلط عقائد کی بنا پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا جیسے یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنا۔ ابھی کہتا ہے اپنے یہ ماموں اپنے پاس رکھیں، بھائی آپ نے تو رکھے ہوئے ہیں، کم سے کم آپ یہاں سے تو ہٹا دیں۔ ٹیبل پہ جو آپ نے بخاری رکھی ہوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، اسی امام بخاری نے لکھا ہے کہ ایسے عقائد رکھنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ کس طرح چڑھ دوڑتا ہے؟ تو یہ کون ان کو سکھاتا ہے؟ ان کے ذاکرین، مرزا جیلم جیسے جھوٹے لوگ صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا، نعوذ باللہ۔ اس سے پچھلی جو میری ویڈیو ہے میں نے جمعے میں پورا خطاب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کیا تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اس دنیا سے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے۔ تو یہ بخاری میں حدیث ہے 4428 کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ زہر جو خیبر میں دیا گیا تھا اس کا میں اثر محسوس کر رہا ہوں۔ تو خیبر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو زہر دیا گیا اس کی پوری وضاحت ابو داؤد شریف میں ہے، 45:8 یعنی 4508 نمبر روایت ہے، اور اس طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ 7 روایتیں لائے ہیں، پورا باب باندھا ہے، باب فی من سقا رجل سما، جو شخص کسی دوسرے کو زہر پلا دے یا کھلا دے اور پھر وہ مر جائے تو کیا اس سے قصاص لیا جائے گا؟ یہ باب باندھا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 45:8 9 10 11 12 13 14 7 یہ روایتیں لائے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیہ عورت، اور امام ابو داؤد کہتے ہیں وہ مرحب کی بہن تھی، اس نے تحفے کے طور پر بکری کا گوشت بھون کے اس میں زہر ڈال کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھایا، پھر آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ہاتھ روک لو، صحابہ بھی کھا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے کھایا، فرمایا اس عورت کو بلا۔ جب اس عورت کو بلایا گیا تو آپ علیہ السلام فرمایا تم نے اس میں زہر ڈالا ہے؟ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا اس گوشت نے مجھے بتایا جو میں نے کھایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ فوت ہو جائیں گے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو اولاً تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، لیکن بعد میں ایک صحابی جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو اس بنا پر، قصاص کی بنا پر اس عورت کو مارا گیا، قتل کیا گیا۔
تو یہ تمام جو 7 روایتیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کہ یہودیہ عورت جو کہ مرحب کی بہن تھی اس نے زہر دیا اور اس کا اثر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام تک رہا. تو یہ ہے وہ اصل حقیقت. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہوا اور بخار میں پھر یہ اثر بھی لوٹا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے زہر نہیں دیا تھا. تو یہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ آپ کے مولوی آپ کو نہیں بتاتے. ہم بتاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے بخار کی حالت میں، لیکن یہ اثر تھا. ہاں یہ جو ایک روایت لیتے ہیں اپنے اس گھنونے اس فعل پر، وہ بخاری شریف میں حدیث ہے جس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ علیہ السلام کو زہر دیا. نعوذ باللہ، اس میں زہر نہیں بلکہ دوا پلائی تھی. 4458 روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دوا پلائی جب آپ مریض تھے، مرض میں تھے. لد دوا، دوا کا لفظ ہے، زہر کا لفظ نہیں. زہر سم کہتے ہیں زہر کو. تو دوا پلائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے ناپسند فرما رہے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ اس طرح مریض ناپسند کرتے تھے، ہم نے آپ علیہ السلام کو دوا پلائی. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر میں نے تمہیں کہا تھا اشارے سے کہ مجھے دوا نہ پلاؤ، تم نے زبردستی دوا پلائی ہے. تمام جنہوں نے مجھے دوا پلائی جو موجود تھے سب کو دوا پلاؤ سوائے عباس کے، کیونکہ وہ موجود نہیں تھے. تو پھر تمام گھر والوں کو دوا پلائی گئی تاکہ کل اس فعل سے ان گھر والوں پر کوئی عتاب نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ایک لحاظ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی. تو آپ علیہ السلام نے دنیا ہی میں ان کو اس کا رزلٹ دے دیا، تعلیماً آپ کو بتا دیا کہ جب آپ کو مریض کہے کہ نہ پلاؤ تو اس کو نہیں پلانا چاہیے. تو یہ دوائی تھی. شاید اس سے یہ گھنونا فعل نکال رہے ہیں اور جھوٹ باندھ رہے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان پر. یہ ان کی حقیقت ہے، یہ ان کا جھوٹ ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان پر باندھتے ہیں. تو اصل حقیقت کیا ہے کہ یہودیہ مرحب کی بہن نے آپ علیہ السلام کو زہر دیا، صحابہ کو زہر دیا. کچھ صحابہ شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا. اس زہر کا اثر آپ علیہ السلام کے آخری ایام تک رہا، لیکن صحابہ نے آپ کو زہر نہیں دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بخار کی حالت میں تو اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ کریم آپ کو ایسے شریروں سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.